اب میں دعوت دوں گا عالم اسلام کے معروف و مشہور داعی و خطیب، جنہیں ہم عرصہ دراز سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں، جن کی شخصیت ہمارے درمیان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ، داعی عالم اسلام شارجہ متحدہ عرب امارات ہیں۔ شیخ کا موضوع ہے منہج سلف۔ حضرات، منہج سلف کیا ہے؟ فی زماننا منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا وقت کا اہم تقاضا کیوں ہے؟ مزید یہ کہ منہج سلف کو اختیار کرنے میں کیا خیر ہے اور اس سے بغاوت و انحراف اور محرومی کی صورت میں دین و ایمان اور اخلاقی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں؟ ان کی وضاحت کے لیے میں شیخ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ مجھے پہلے بہت لمبے لوگ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام ساتھیوں کو آج اس عیدگاہ میں دینی باتیں سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا۔ اس کے بعد ہم ابنائے جامعہ سلفیہ کے شکر گزار ہیں اور ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بعد بھی اس سے بھی بہترین انداز کے اجتماعات منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ شکر گزار کے مستحق ہیں کہ ہر سال وہ علماء کو یاد کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے قسم قسم کی دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے لیے جو موضوع منتخب کیا وہ آپ حضرات نے سنا، منہج سلف ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر ہمیشہ انسان کو گفتگو کرنی چاہیے، اور آج سب سے بڑا بگاڑ ہمارے ہاں جو آیا وہ منہج کا بگاڑ آیا
तो हजारों चीजें हमारे यहाँ बिगाड़ का शिकार हो गई। दोस्तों, कुरानी आयत की रोशनी में और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस के रूबरू से हम आप हज़रात के सामने आज जो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दिया और जो दे रहा है उसी के हिसाब से मनहज सलफ की वजाहत करेंगे। अल्लाह ताला हमें कौल हक और आप तमाम हजरात को कबूल हक के तौफीक नसीब फरमाए। चंद चीजें हैं। सबसे पहले मनहज क्या चीज है? मनहज का माना, मनहज कहते क्या चीज है? मनहज असल में अरबी लफ्ज है। लुगत के एतबार से मनहज कहते हैं किसी चीज के कहने, किसी चीज के करने और किसी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए जो अंदाज और तरीका इख्तियार करते हैं, दोस्तों इसी चीज का नाम है मनहज। जब भी आप कोई काम करना चाहें, चाहे दीन का हो या दुनिया का, लेकिन उस अमल, उस काम को अमली जामा जब पहनाएंगे तो कोई न कोई अंदाजे अपनाएंगे, कोई न कोई तरीका अपनाएंगे, कोई न कोई कैफियत आप उसको देंगे। तो जो कैफियत, जो तरीका, जो अंदाज आप अपनाते हैं उसी को अरबी ज़बान में कहा जाता है मनहज। शरीयत के इस्तिलाह में, शरीयत के इस्तिलाह में, और जो आज हमारा मौजू, हमारा इजलास है, शरीयत के इस्तिलाह में मनहज किसको कहते हैं? शरीयत के इस्तिलाह में ये बातें मैं समझता हूँ उलमा तो ही हैं, आप हज़रात ज्यादा इसके जरूरतमंद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को गौर से सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। जरा इत्मीनान का साथ सुने और समझे। क्यों? जैसे अभी हमारे शेख ने एक बात कही, आदमी कहता है, बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आदमी किसी गलत जगह बैठा हुआ है, भाई वो गलत किस्म का आदमी है, भाई हमको भी मालूम है, लेकिन हम गलत किस्म की बातें छोड़ देते हैं, उसकी अच्छी बातें ले लेते हैं। किताब है, हजार बुराइयां उसके अंदर है, लेकिन कोई मना करे, साहब उस किताब में कुछ अच्छी भी चीजें हैं, अच्छी ले लेते हैं, बुरी छोड़ देते हैं। यही देखते देखते इमाम इब्न बत्ता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमने कितने ऐसे लोगों को देखा कि बिदअत पर लानत भेजते थे, लेकिन जब अहले बिदअत के पास बैठने लगे और हमने मना किया, नहीं उसकी बिदअत छोड़ देते हैं, उस सुन्नत की बात करता उसको लेते हैं। कहते हैं चंद महीनों को बाद मैंने देखा वो सुन्नत वालों को गाली देने लगा, बिदअत में तो मोहब्बत करने लगा। आज सारा बिगाड़ दिया। शरीयत के इस्तिलाह में मनहज किसको कहते हैं दोस्तों? शरीयत के इस्तिलाह में मनहज कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, या ये जो 23 साल जिंदगी में, 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ताला ने जो इस्लामी अहकाम नाजिल किया, उन्हीं अहकाम, चाहे उनका ताल्लुक इबादत से हो या मुआमलात से हो, वही अल्लाह ताला के इस्लामी अहकाम किताब सुन्नत के तालीमात को अमल करने के लिए आप जब उनको अदा करने लगे तो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके को अपनाए। इसको कहा जाता है मनहज। ये है मनहज। मनहज मिसाल के तौर पर हमने से हर इंसान समझता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ना है ये तो शरीयत है, नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ना है, ये शरीयत है। अब इस पर अमल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जब आप तैयार हो तो अपनी आजादाना अंदाज नहीं, बल्कि नमाज वैसे पढ़ें जैसे अल्लाह ने किताब में और मोहम्मद सल्लम ने सुन्नत में बयान किया है, उस तरीके से नमाज अपनाएंगे। इसको कहा जाता है मनहज। इसीलिए सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, आपने हज किया, नमाज पढ़ी और आपने पढ़ी। लोगों
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे हमको नमाज पढ़ते हुए देखो। ये मनहज है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि चल अहले हदीस मनहज मनहज मनहज, जो जैसे कर रहा है वैसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाई, तो आप हजरात को एक बात बताएं, अच्छी तरह से ध्यान नसीब कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दो चीजें दिया, दो चीजें दिया। अल्लाह ने हमें अहकाम भी दिए, शरीयत भी दिया, और शरीयत के साथ साथ मिनहाज भी दिया। दोनों चीजें अल्लाह की तरफ से। इस्लाम पर अमल करना भी जरूरी है, और इस्लाम पर अमल करने के लिए मनहज और तरीके का अपनाना भी जरूरी है। सूरतुल माइदा की आयत दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। कुरान की आयत देखा, ये हम मनहज, दुनिया के अंदर सिर्फ एक जमात है अहलुल हदीस जो मनहज मनहज का नारा लगाते हैं, और लोग एतराज करते हैं हमें जैसे नमाज की दावत देने की जरूरत है, इतने ही नमाज में नबी का मनहज अपनाने की दावत देना भी जरूरी है। हर अमल में लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। ऐ लोगों, हमने जितनी उम्मतें दुनिया में गुजरी, हर उम्मत को हमने दो चीजें दी, शिरअतन व मिनहाजा। हमने हर उम्मत को दो चीजें दी थी, एक शिरा यानी शरीयत, और दूसरे मिनहाजा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन मसऊद और बहुत सारे सहाबे कराम कहते हैं शरीयत का मतलब है अहकाम, और मनहज क्या है, मनहज क्या है, ऐ सुन्नतन व तरीकन। मेरे भाइयों, हम आजाद नहीं कि नमाज पढ़ने के लिए आए तो आगे हाथ बांधने के लिए पीछे बांध ले। नमाज तो पढ़ी लेकिन आपने मनहज छोड़ दिया। नमाज पढ़ी आपने, लेकिन आपने मनहज गायब कर दिया। इंसान इस आयत पर गौर करे कि हर उम्मत के लिए अल्लाह ने दो चीजें बना दी, एक शरीयत और एक मनहज, और इसी मनहज पर मनहज की पाबंदी करने की ताकीद की। चुनांच सूरत जासिया, सूरत जासिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया सुम्मा जअलनाका अला शरीअतन मिनल अम्रि फत्तबिहा फत्तबिहा। हमने आपको शरीयत दिया और हमने मनहज दिया, फत्तबिहा। हमारे नबी आप उसी मनहज की इत्तिबा करें। तो गोया कि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें शरीयत दिया और मनहज दिया, और जैसे शरीयत की पाबंदी जरूरी है, ऐसे शरीयत की अदायगी में मनहज का अपनाना भी हमारे लिए जरूरी है। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मनहज पर मरते दम तक हमें कायम रहने और डटे रहने का हुक्म दिया है। मनहज का छोड़ना ये ज़लालत और गुमराही है। मनहज ही पर कायम रहना, यही असल में हिदायत और सिराते मुस्तकीम है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक सूरह शूरा फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तबे अहवाअहुम। ए नबी, फरदालिक फदो, आप इसी पर इस्तिकामत इख्तियार करें। कमा उमिरता, ये कमा, ये बड़ा जानदार लफ्ज है, तलबा जानते हैं किस कदर अल्लाह ने पाबंद किया। फस्तकिम कमा उमिरता, आप दीन पर कायम रहें, डटे रहें, आप शरीयत की वैसी पाबंदी करें कमा उमिरता, जैसे अल्लाह ने आपको पाबंदी करने का हुक्म दिया है।
اللہ نے ہمیں حج کا بھی حکم دیا اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوستو روزہ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا. رب العالمین نے فرمایا فاتبعھا، نبی آپ اسی کی پیروی کریں. اور اہل بدعت، اہل خرافات، اہل نفس، اہل ہوا جو اور نئے نئے طریقے اپناتے ہیں میری عبادت کے لیے، اسلامی حکام کو ادا کرنے کے لیے، فلا تتبعھا، خبردار آپ ان میں سے کسی کی اتباع نہ کریں. ہر قسم کی بدعات سے ہمیں بچنے کا حکم دیا. نمبر 5 دوستو ہمیشہ یاد رکھنا، اسی منہج کی دعوت دینا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. اور جس شخص نے صرف شریعت کی دعوت دیا اور کہتا کیا ہے بھائی ٹھیک ہے کم سے کم آنے تو دو، اس کو کیسا بھی کرے لیکن ہے تو مسجد میں آ رہا ہے، یہ دنیا کا اس وقت امت کا سب سے خطرناک گروہ یہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جو جیسے کر رہا ہے ویسے کرنے تو دو، آپ چھیڑ کر کے اس کو بھڑکا دیتے، آنے نہیں دیتے. میرے بھائی ذرا سوچو، ایک انسان عبادت کر رہا ہے، سے مسند احمد بن حنبل کی روایت، لیکن نماز پڑھا، نماز 40 سال تک پڑھا، 102 سال نہیں 40 سال تک نماز پڑھا. اور نماز پڑھنے کے میں وہ نماز پڑھتا ہے، رکوع، سجدہ، وضو، غسل، قبلہ، ساری چیزیں مکمل ہیں، لیکن ویسے نہیں پڑھتا جیسے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا. منہج چھوڑ رہا تھا، طریقہ چھوڑ رہا تھا. صحابی نے کہا اللہ کے بندے اپنی نماز درست کر لے. اس کو بڑا غصہ آ گیا، کہا میری نماز میں کوئی ہے مقدار بڑی نہ سنا، 40 سال ہو گئے ہم کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے، آج تک ہماری نماز پر کسی نے نہیں ٹوکا. صحابی نے کیا کہا میاں بات اصل یہ ہے اگر تم اصلاح کر لو تو ٹھیک ہے، اگر تم نے نماز ایسے پڑھی. دوستو دیکھو وضو کر رہا ہے، قبلہ رو ہو رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، رکوع سجدے کر رہا ہے، پوری کی پوری عبادت کر رہا ہے. ایک چیز اس نے چھوڑا ہے کیا؟ نبی نے حکم دیا نماز پڑھو تو خوب اطمینان کے ساتھ پڑھو، اسپیڈ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو اسپیڈ کا مقابلہ ہوتا ہے، رمضان آ جائے بس. میں سہارنپور جامع مسجد اہل حدیث کے افتتاح کے لیے گیا، خطبہ دیا، واپس آ رہا تھا، جیسے میرٹھ رکا ایسا کہ اذان تھوڑی دیر میں تراویح کی شروع ہو گئی. ایک مسجد میں 2 تراویح ہو گئی، نیچے بھی اوپر بھی، بڑے زوردار انداز. میں نے کہا بھائی یہ 2 تراویح کیسے؟ تو میرے ذہن بات ہے نیچے سنی ہوگا اوپر دیوبندی ہوگا، اوپر دیوبندی ہوگا نیچے سنی ہوگا. میں نے کہا یہی 2 گروہ ہے جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، کچھ ہے گڑبڑی. کہا نہیں دونوں ایک ہی فرقے کے ہیں. میں نے کہا غضب ہو گیا یار، دونوں ایک ہی فرقے کے ہیں پھر اگر تراویح کہتے. کہا آپ نہیں جانتے اوپر والے سولو ہیں نیچے والے فاسٹ ہیں. نہیں سمجھے؟ جن کو جلدی جانا ہے یاربون تہربون اور نیچے پڑھے، جس کو ذرا اطمینان سے پڑھنا ہے وہ اوپر جا کے پڑھے. میرے بھائیوں آج مقابلہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری عبادتیں مکمل، صرف رکوع سجدہ کرنے میں اللہ کے رسول فرمایا لا تسجد حتى تطمئن ساجدا ولا تركع حتى تطمئن قائما. جب تک اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہ جاؤ دوسرا سجدہ نہیں کرنا، جب تک اطمینان کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ خبردار تم رکوع میں نہیں جانا، سجدے میں نہیں. ساری باتیں. تو صحابی نے کیا کہا میاں تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن سن لینا اللہ کی قسم ہم نے جو نماز کا طریقہ بتایا اگر تم نے چھوڑ کر کے اپنی نماز اسی طرح سے پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم سن لے تیرا خاتمہ ملت محمد پر نہیں ہوگا، مرے گا ضرور. 60 سال کا نمازی ہے، جانے دے جنت بہت دور کی بات ہے. جو دین جو شریعت جو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے کر کے بھیجے تھے اس پر تیری موت نہیں ہوگی. اسی لیے میرے بھائیوں
ہمیشہ مرتے دم تک عبادات میں تو معاملات میں منہج کا اپنانا ضروری ہے. اور میں کہہ رہا تھا اسی منہج کی دعوت دینا جو بھی اس اسٹیج پر آئے یہ صرف اہل حدیث کا کام نہیں ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے. اسی منہج کی دعوت دے. اگر یہاں آنے کے بعد کسی نے اور انداز کی دعوت دی تو اللہ تعالیٰ کی خیانت, نبی کی خیانت, دین کی خیانت اور پوری اپنی قوم اور فرقے والے کی خیانت کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ, اے ہمارے نبی فَلِذَلِكَ فَادْعُ, یہ جو ہم نے شرع اور منہج, شریعت اور منہج ہم نے جو دیا ہے آپ اسی کی دعوت دیں. پتا چل گیا دوستو, دعوت بھی اسی کی دینی ہے. اب اگر کسی نے اس منہج کی دعوت نہ دیا, صرف اسلام کی دعوت دیا, تو یاد رکھو وہ آدھی دعوت دے رہا ہے, امانت میں خیانت کر رہا ہے, اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. آگے بڑھتے ہیں ہم میرے بھائیو. یہی منہج, اسی پر چلنے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان, ہر کلمہ گو, یہاں تک کہ جو سب کا قبلہ مسلمانوں کا کدھر ہے بھائی؟ قبلہ کدھر ہمارا ہے؟ مغرب ہے کہ مشرق؟ پورب کی پچھم؟ کدھر قبلہ ہے آپ کا بھائی؟ بولو کدھر ہے؟ کچھ لوگ کا قبلہ جو ہے اتر کی طرف ہے, کچھ لوگوں کا قبلہ اتر کی طرف ہے, شمال کی طرف. نماز فجر کی پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ پڑھا, پھر ماشاءاللہ پہلے 3 قدم, پھر 5 قدم, پھر 9 قدم, آگے 11 قدم گیا, اور سورہ فاتحہ کل ساری چیزیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد دعا 3 سیکنڈ کی تھی, اور وہاں دعا جو ہے 3 منٹ کی ہو رہی ہے. میں نے کہا کون سی نماز تم نے پڑھی, یہ کہاں قبلہ ہو گیا تیرا؟ کہا آپ کو پتا نہیں, وہ اللہ کی نماز تھی, یہ صلاۃ غوثیہ ہے, اور صلاۃ غوثیہ کا قبلہ مکہ نہیں ہے بلکہ بغداد ہے. میرے بھائیو, اتنا بڑا شرک کرنے کے باوجود بھی اپنے جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو صراط مستقیم نصیب کرنا. میرے بھائی ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ آیت جو ہے سورۃ الفاتحہ ام القرآن ام الکتاب, اس کے متعلق یاد رکھنا صراط مستقیم دنیا کا ہر انسان مانگتا ہے, اور اس کو یاد رکھنا. وہ میں نے کہا صلاۃ غوثیہ والا وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے, لیکن زندگی گزر گئی, ملی نہیں. حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دوستو؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتے فرشتوں دیکھو حمدنی عبدی, میرا بندہ میری کتنی بڑی حمد کیا. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے فرشتوں سنو, میرا بندہ آدم کے اولاد اثنا علی عبدی, میرا بندہ کتنی میری ثنا بیان کر دیا. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے سنو مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری کتنی تمجید اور بڑائی بیان کر دی, اعلان کر دیا کہ قیامت کا مالک بھی تو ہی ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں ہذا لعبدی ہذا لی, یہ 3 آیتیں تو صرف میرے لیے, بندہ نے اپنے کچھ لیے نہیں مانگا, تینوں آیتوں میں ہم سے مانگا. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ صرف تیری ہی عبادت اور تیری ہی نصرت چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ھذا بینی و بینک, ہے فرشتوں سنو یہ بندہ پڑھ رہا ہے, پہلی 3 آیتیں صرف میرے لیے, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اور یہ چوتھی آیت جو ہے یہ نصف لی و نصف اللہ, یہ ہاف ہے, آدھا جملہ میرے لیے اور آدھا جملہ بندے کے لیے.
لیکن جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے، صراط مستقیم عطا کر، اور آخر تک مانگتا جاتا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ تینوں آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب آخر تک، یہ تین آیتیں بندے کے لیے ہیں، اور فرشتے گواہ رہو ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے ہم سے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ رب تو کہتا ہے بندہ مانگتا ہے تو میں نے دے دیا، لیکن آج لوگوں کو مل نہیں رہا ہے۔ زندگی گزر گئی لیکن ملی نہیں، مرا بھی تو ایک لیٹر لے کے جاتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور اللہ منکر نکیر کو روک دے، یہ میرا بندہ ہے، میرا مرید ہے، اس سے سوال نہ کریں، اور اللہ اس کو سیدھے جنت میں داخل کر دینا۔ یہ عہد نامہ لیٹر لے کے جا رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن سب کچھ کیا لیکن ہدایت نہ ملی۔ اللہ تو کہتے ہیں جو مانگتا ہے دیتے، اس کو کیوں نہیں ملی؟ میں نے بہت غور کیا تو اس کی وجہ یہ ہے مانگتا تو ہے لیکن رب دیتا ہے تو کم وقت لیتا نہیں۔ رب تو سب کو دیتا ہے، ارے یارو فرعون کو بھی دیا اس نے، فرعون کو بھی اللہ نے دیا، مشرکوں کو بھی دے۔ ابو جہل اٹھنے علماء موجود ہے، سورہ انفال اٹھاؤ، میدان بدر میں ابو جہل مانگ رہا ہے دعا، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی، لیکن آج کا ساری زندگی گزر گئی منہج چھوڑنے والوں کی، لیکن آج تک ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ رب دیتا تو ہے لیکن وہ لیتے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے نہیں انا وجدنا عمل سب صحیح ہے، لیکن ہم تو وہی کریں گے جس پر باپ دادا کو میں نے پایا۔ دیتا سب کو ہے لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو اللہ اپنے قریب بنا دے۔ میرے بھائیوں بتا رہا تھا صراط مستقیم تین چیزوں کا نام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ نے بڑی عالی شان بات کہی۔ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں صراط مستقیم دو چیز، کتاب اللہ سنت رسول، یہی غلطی ہوتی ہے۔ آج سے یاد رکھنا صراط مستقیم ایک چیز کا نام نہیں بلکہ تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول، نمبر تین منہج۔ منہج کیا مطلب ہوا؟ منہج مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہی ہوگا جو نبی نے صحابہ کو سمجھایا۔ یہ ہے سب میں میرے بھائی، معاملہ ایسا نہیں ہے کتاب اللہ تو سید سر سید احمد خان بھی پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھتا رہا، لیکن فرشتوں کا انکار، معجزات کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، معراج کا انکار، کتنی چیزوں کا انکار کر ڈالا اس نے کیا۔ اس نے صرف قرآن نہیں، غلطی یہاں سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اب ایک کل کا ہمارا پروگرام ہے، یہ پتہ نہیں کوئی سیزن چلا ہے کیا بھائی؟ اب رہا کل کا منہج سلف بیان کرو، سیزن چلا ہے کیا؟ آج بھی یہی پروگرام ہے، کل بھی وہی پروگرام ہے، پرسوں بھی وہی ہمارا پروگرام، پتہ نہیں کہ آپ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پورا سیزن چلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، منہج کتاب اللہ سنت، یقین کتاب اللہ مرزا غلام احمد کم وقت کے پاس تھی، کوئی دوسرا قرآن اس کے پاس نہیں تھا، اور یہی قرآن ان کے پاس بھی موجود ہے جو کہتے ہیں جو رسول کو بشر مانا وہ اسلام سے خارج۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا، قرآن دیکھا، یہ نہیں دیکھا قرآن پر عمل کیسے صحابہ نے کیا۔ اس لیے تین چیزوں کا نام ہے صراط مستقیم۔ نمبر ایک کتاب اللہ، نمبر دو سنت رسول اللہ، اور نمبر تین اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو
کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کا طریقہ کیا بتایا تھا. چھوٹی سی مثال سنا ہوگا, عربی ہے, صحابی ہے, نبی کا ہم نشین اور مجلس سے کہا ہے, جب آیت نازل ہوئی کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. اللہ رسول نے آیت پڑھ کے سنا دیا. ایک صحابی گئے, انہوں نے 2 دھاگا لیا, رسی لی, ایک کالی اور ایک سفید, اور تکیا کے نیچے انہوں نے گھسا کے رکھ دیا. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہم ماشاء اللہ بڑے خوش. کئی روز گزر گئے اور کھاتے کیا ہے, جب کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو دھاگا نکال کے دیکھتے ہیں. اب اس زمانے کا گھر چھت نیچی, نائٹ بلب بھی نہیں, اب دیکھنا ہو تو چراغ جلانا پڑے, بڑی مشکلات تھی. وہ دیکھتے معلوم پڑتا کہ نہیں سفید کون ہے کالا کون ہے سمجھ میں نہیں آیا, اور کھاتے اور پیتے. ابھی ٹائم موجود ہے, یہاں تک جب سورج خوب روشن ہو جاتی اور اس طرح سے دونوں نظر آنے لگتے تب انہوں نے کھانا پینا بند کیا. ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات چلی تو کہا اللہ رسول سارا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. کیا کیا؟ ارے بڑی مشکلات تھی لیکن سب آسان ہو گیا. کیوں؟ آپ نے آیت پڑھ کے سنائی نا کہ رمضان کے مہینے میں روزے دارو کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. تو میں 2 دھاگا کاٹ کے تکیا کے نیچے رکھا ہوں, کھاتا پیتا رہتا ہوں اور دیکھتا, اور جب تم نمایاں ہو جاتا ہے تب کھانا پینا بند کر دیتا ہوں. اللہ کے بندے, یہ دنیا کے دھاگے کالے سفید کا چکر معاملہ نہیں ہے, یہ ہے سورج طلوع ہونے مشرق کی طرف جو سفید اور کالی دھاری آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پر کیسے عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذمہ دار بنایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں. اسی لیے قرآن پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا, لیکن ویسے عمل کرنا جیسے صحابہ عمل کرتے رہے. ایک چھوٹی سی مثال بڑی واضح, امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا کہ کوفہ کا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام اب دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کوفہ کے معلم, استاد, مفتی سب کچھ یہی تھے. ابو موسیٰ اشعری بھی وہیں آباد ہو گئے. ابو موسیٰ اشعری ایک دن راستہ پکڑ کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کوفہ کے جامع مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں. اب ذرا سوچ لینا منہج کی کتنی ضرورت ہے. لیکن ہم کیا بھائی ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے, کون سا برا کام ہم نے کیا, برا کیا تبھی تو مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے, کئی حلقے بنے ہیں, ہر حلقے میں ایک صاحب بڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے سامنے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں, چھوٹے چھوٹے پتھر جس کو آج ہمارے گھر چنا پڑھنا, چنا اور مٹر کے برابر. جھانک کے دیکھا تو ایک نہیں, وہ ایک بیچ میں بیٹھنے والا ایک جو کہتا ہے ہللو مئۃ مرہ, لوگ 100 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ. سب لوگ ایک آواز میں لا الہ, اجتماعی ذکر و فکر. کبر اللہ مئۃ مرہ وسبح اللہ مئۃ مرہ, 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ, 100 مرتبہ کہو الحمدللہ, 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر, 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. وہ کہتا لوگ آواز میں آواز ملا کر خوب مزے لے کے پڑھ رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سیدھے عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا عبداللہ کیا قدم ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا مسجد کے اندر میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا. بڑا طویل واقعہ, چلے دیکھیں. آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا امت ویحکم یا امت محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تمہارا بیڑا گھر کو یہ کیا کر رہے ہو؟ بڑی پیاری بات. عبداللہ ابو عبدالرحمن اتنا غصہ ہو جاتے تھوڑی سی بات پر. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں,
कुरान पाक से जिक्र साबित है, हदीस से जिक्र साबित है। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बहुत सारी आयत, बड़ी सारी अहादीस जिक्र की आयत हैं। कहा कि अल्लाह अकबर, हाउलाए असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून फीकुम। इस तरह से खिलाफ सुन्नत तुमने जो जिक्र का तरीका अपनाया, न कभी अल्लाह के रसूल ने ऐसे जिक्र की महफिल रचाई, न सहाबा ने। आज तुम ये शुरू कर दिए हो। अल्लाह की कसम, अभी तो मोहम्मद सल्लम के सहाबा बेशुमार दुनिया में मौजूद हैं। वहां भी सियाबहु, और हैरत की बात है, नबी के कपड़े भी अभी वैसे ही हैं जैसे छोड़ के गए थे। वहां भी आनियत हो लम तुक्सर, और आपका प्याला, आपका बर्तन, आपका बिस्तर अभी वैसे मौजूद है जैसे आप छोड़ के गए थे। लेकिन मुश्किल ये है कि वो दीन पर तुम बाकी नहीं रहे, उस दीन को तुमने नहीं बाकी रखा जिस दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ करके गए थे। बड़े गोश गुस्से में है। कहा अबू अब्दुर्रहमान, इन अरदना इल्ला खैरन, हमारी नीयतें बड़ी अच्छी हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, कम मुरीदिन लिल खैर लन युसीबा, सिर्फ इरादा और अच्छी नीयत की वजह से कोई नेकी नहीं होती। कोई भी अमल उस वक्त नेकी बनता है जब वो अमल सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया हो, नबी के तरीके के मुताबिक अदा किया गया हो। बहरहाल आगे उन्होंने कहा, हम नहीं बता सकते कि मोहम्मद सल्लम के सहाबा ज्यादा हिदायत पर थे जिन्होंने इस तरह से बिदाती जिक्र का तरीका नहीं याद किया, या तुम लोगों को मैं समझ रहा हूं अम मुफ्ततिहु बाब दलालतिन, तुम लोग जलालत और गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। यानी आज तुमने एक बिदात किया, आइंदा हजारों बिदतें तुम इजाद करोगे। मेरे भाइयों, ये सहाबा का तरीका था। इसीलिए मनहज समझो, पहले किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, लेकिन इन दोनों पर अपने से अमल न करें, जैसे मर्जी आ जाए कर डाले, बल्कि इन दोनों पर अमल करेंगे कैसे? जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखलाया। इसलिए इब्न कय्यिम और बहुत सारे मुहक्किकीन, इब्न कसीर भी कहते हैं सिरात मुस्तकीम तीन चीजों के मजमूए का नाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। यही है मनहज सलफ। सलफ के माने वो अच्छे लोग जो इससे पहले गुजर चुके हैं। इसलिए कहा जाता है अहले हदीस जमात का सबसे पहला गिरोह, सबसे पहली जमात जो है वो जमात सहाबा है। इसीलिए और जरा आगे सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। और सिरात मुस्तकीम की मिसाल अल्लाह के रसूल ने बड़ी आलीशान दी। बहुत सारी रवायतें, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, नवास बिन समान बिन नवास बिन समान, बहुत सारी रवायतें सुनन और मसानीद की, जिनका खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक लकीर खींची। लकीर खींचने के बाद कुछ दाएं कुछ बाएं खींच दी, बहुत सारी लकीरें। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्त मुबारक उसी बीच वाली लंबी लाइन पर रखी, लंबी लकीर पर, और लंबी लकीर पर रखने के बाद फरमाया, व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, लोगों यही है सिराते मुस्तकीम, ये है मनहज वाला रास्ता। फत्तबिऊ, सूरह अनाम के फत्तबिऊ, और तुम सब लोग इसी रास्ते की पैरवी करो, इसी सिराते मुस्तकीम की। वला तत्तबिऊ सुबुल, ये दाएं बाएं जो है खबरदार इनकी पैरवी नहीं करना। क्यों नहीं करना मेरे भाइयों? ये बड़ी अहम चीजें याद रखें। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना भाई? वो भी तो है, वो भी तो दीन ही है कहते हैं। क्यों नहीं करना? उसकी दो वजह। एक तो कुरान ने बयान फरमाया, क्या फरमाया? फतफर्रका बिकुम अन सबीली, ये दाएं बाएं जितने रास्ते हैं, चाहे 100 हो, 50 हो, 2 हो या 1000 हो, या 3 और 4 हो, जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते का एक खतरनाक नतीजा है
कि जो इस सिरात मुस्तकीम को छोड़ करके इनमें से किसी एक रास्ते को पकड़ेगा फतफर्रका बिकुम अन सबीली, तो सिरात मुस्तकीम से हट गया, सिरात मुस्तकीम से वो गलत रास्ता महरूम कर दिया, सिरात मुस्तकीम खत्म। और दूसरी चीज वो भी जरा सुनो, दूसरी हदीस आपने इरशाद फरमाया कि जितने रास्ते, एक रास्ता सहाबा का किताबुल्लाह सुन्नत रसूल, सहाबा का एक रास्ता जो है, इस एक रास्ते के अलावा दाएं बाएं जितने रास्ते हैं, कहते हुए भी डर लगता है को कभी लोग बात नहीं समझते, गौर से नहीं सुनते, तो बस एक चीज शेख ने कहा सारे फिर कहां गए, जहन्नम में। अरे पूरी बात तो सुना करो यार, यहां तो लगता है चश्मा, लेकिन यहां तो चश्मा नहीं लगता, खुला रहता है ना। सुनो गौर से, अल्लाह सुन क्या फरमा रहे हैं, ऐ लोगों किसी एक रास्ते की पैरवी करना, क्यों? इनमें से हर रास्ते पर एक शैतान बैठा, शैतान बैठा हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हर रास्ते पर शैतान बैठा है और शैतान तुमको जन्नत वाले रास्ते से रोक लेगा और किसी और रास्ते पर ले जाएगा। और ये दाएं बाएं जो रास्ते हैं, एक सिरात मुस्तकीम के अलावा जितने दाएं बाएं रास्ते हैं, और सिरात मुस्तकीम को फिर याद रखना भूल जाओगे, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा, ये तीन है, कभी दो न कहना, तीन है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और मनहज सहाबा। अब अगर इस एक रास्ते को छोड़ा तो दोनों तरफ हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है और शैतान जो है वो गलत रास्ते पर डाल देगा। और इसकी एक अजीब से कैफियत सुनन अबी दाऊद और मुसनद अहमद बिन हंबल की रवायत में, जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इनमें ये जो रास्ते हैं, याद रखो, सयकूनु फी उम्मती, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होंगे, ततजारा बिहिम तिलकल अहवाओ कमा यतजारल कल्बु लिसाहिबिही, इससे बड़ी गुमराही की और सिरात मुस्तकीम और मनहज की, इससे बड़ी शदीद वईद, मनहज तर्क करने की, इससे बड़ी शदीद वईद नहीं हो सकती। रसूल ने फरमाया, ये जितने रास्ते हैं हर रास्ते पर शैतान है, और ये जो रास्ते हैं बिदअत के हैं, इन रास्तों पर चलने वाले और बुलाने वालों के दिल में बिदअतें वैसे ही सरायत कर गई हैं, कमा यतजारल कल्ब बिसाहिबिही, जैसे बावला कुत्ता किसी को काट लेता है तो बावले कुत्ते के काट लेने के बाद जैसे वो जहर पूरे उसके रगों में, पूरे बदन में फैल जाता है, अब उस आदमी का बचना नामुमकिन होता है। इसी तरह से ये जो मनहज को छोड़ने के बाद जहां बिदअती रास्ते पर है, बिदअतों का रास्ता और शैतान का जो रास्ता है, इनकी मोहब्बत, इनकी चाशनी, इनका जायका इंसान के दिल में इतना पैवस कर देता है, इंसान मर जाए लेकिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी साहिब मिरात रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी अजीब से एक बात बयान की, और अभी मुझे पता चला सबसे पहले एक नुक्ता जिसने बयान किया वो इमाम तीबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हमारे शेखुल मशाइख अल्लामा मुबारकपुरी मिरातुल मफातीह के अंदर नकल करते हैं, इस हदीस से ये भी पता चल गया कि अहले बिदअत के करीब बैठना भी मनहज के, उनके जलसों में जाना, उनके यहां शिरकत करना, क्यों? हर बिदअती जो बिदअत मुब्तला हो, जिसने मनहज को छोड़ करके शैतान के रास्ते में अल्लाह सुब्हान फरमा रहे हैं, अब उसके अंदर बिदअत के ऐसे असरात सरायत कर गए हैं कि उसके पास जो बैठेगा उसकी वो महफूज नहीं रहेगा। उसकी मिसाल क्या है? बावला कुत्ता जिसको काट लेता है, अगर वो इंसान किसी को नोच ले तो उस पर भी कुत्ते का असर होता है।
इसीलिए हमेशा अहले बिदअत जो मनहज से हटे हुए लोग हैं उनसे दोस्तों बचना और दूर रहना बेइंतहा जरूरी है। वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही। मेरे ख्याल से बात लंबी हो जाएगी और वक्त इतना साथ नहीं दे सकता हमें, और न स्टेज वाले हमें इजाजत देंगे, वरना बहुत सारी मिसालें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। जब आप हजरात ने मनहज सलफ समझ लिया, अब आखिर में एक बात और बताएं, ये मनहज सलफ छोड़ने का अंजाम क्या? मनहज सलफ जिसने छोड़ा उसका अंजाम क्या होगा? इसमें कुछ शक नहीं, इसकी बड़ी आमदनी होती है। मनहज छोड़ने पर इसकी बड़ी रेल बेल होती है, ये भी माशाल्लाह बहुत बढ़ जाता है। गुलबर्गा के अंदर, गुलबर्गा में जब हमारे ऊपर केस किया अहले बिदअत ने, और बड़ा अजीब गरीब वाक़या, पता नहीं शायद कभी बताया होगा, बड़ा अजीब गरीब वाक़या पेश आया। 5 बजे कोर्ट बंद होता है, ठीक 4:45 बजे स्टे ले लिया कि वहाबी की तकरीर न हो सकती। ठीक है भाई, लेकिन घर को आग लग गई, घर के चिराग से। उन्हीं में से एक आदमी ने हमको बता दिया कि आपकी तकरीर होगी, स्टे ले लिया, और वो भी प्रोग्राम है ख्वाजा कॉलोनी के अंदर, कोई मामूली जगह में ख्वाजा कॉलोनी। अरे बहरहाल हर चीज का फायदा है, ये भी मिलेगा, इधर जान भी बन जाती है, वजन भी बढ़ जाता है। बहरहाल हम गए तो तकरीबन 35 आदमी बैठे, 1.5 फीट की ऊंची टोपी, पगड़ी, और हमें तो मैंने कहा हमारे स्टेज पर जितने हैं कम से कम इसमें से हम हैं, जाकर डॉक्टर साहब हम दोनों मिलेंगे तो शायद उनका बराबर हो सके। कोर्ट में कटघरे में हमको खड़ा होना पड़ा। जज आया, 7 उन्होंने वकील किया है, हमारे एक वकील निकला, वो भी लंगड़ा लूला मिला। बड़ी मुश्किल कोर्ट पर अदालत में खड़े हुए, मिस्टर जफर यहाँ क्या करने आए? मैंने कहा जो हमारा काम हो करने आए। कहा आपका काम क्या है? मैंने कहा लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को सुधारना मेरा काम है, ये मेरा काम है। कहा सारे बिगड़े हुए हैं? कहा बहुत सारे बिगड़े लोग हैं। कहा कि आप हमेशा आते? मैंने कहा कहां जाते हैं? पूरी दुनिया में जाते हैं। बहरहाल आखिर में वो जमात जो है मनहज से हटने वाली दौड़ करके आई, अरे साहब वहाबी है, दस्तखत करें, इसका प्रोग्राम कैंसिल करें। लेकिन वो जज अजीब से सवाल क्या वो बताना चाहता। जज ने कहा क्या कसूर है इसका? तो उन जालिमों के जबान से निकलता है ये कसूर इसका है, अल्लाह को मैं नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। कहना चाहिए था औलिया अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ने जालिमों के जबान से औलिया उठा लिया और सिर्फ क्या कहते अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह, उस दिन से मुझे यकीन हुआ कि हक कहने वालों की मदद और वो फिरका, वो गिरोह जिसने किताब को माना, सुन्नत को माना, मनहज सलफ को माना और अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछाना, आज तकरीबन 1450 साल हो गए, आज तक इस मनहज से कोई समझौता नहीं हुआ और आइंदा भी इंशाल्लाह ये समझौता किसी बातिल से हाथ नहीं करेगी। देखो कैसी मदद होती है। कहा अल्लाह को, हाँ साहब अल्लाह को नहीं मानता वहाबी है। कहा अल्लाह को नहीं मानता, फिर कहते हाँ अल्लाह को नहीं मानता। कहा अच्छा मिस्टर जफर तुम्हारा वजन कितना? मैंने कहा साहब मेरा वजन पासपोर्ट बनवा रहा था बनारस में, तो वजन किया था 62 किलो। कितना था? हो सकता है कुछ कम हो गया कुछ ज्यादा। कहा तुमने वजन किया? कहा कितना? कहा मेरा वजन कम से कम 100 है। कितना है? दूसरा 90, तीसरा तो इंग्लिश चलता था, कहता 85। सब कुछ किया। कहा कि मुझे यकीन आ गया कि ये वहाबी अल्लाह को मानता है तो तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते। अरे साहब ये नहीं अल्लाह को मानता, हम लोग अल्लाह को मानते। जालिमों को कहना थे औलिया अल्लाह को नहीं मानता, हम लोग औलिया अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह निकाल लिया उनके हाथ। ये
औलिया निकाल, ये अल्लाह को नहीं मानता। कहा हम राम की कसम कहते हैं ये अल्लाह को मानता है, तुम लोग अल्लाह को नहीं मानते। अरे सब आपको क्या पता? कहा मेरा तजर्बा है, जो अल्लाह वाले होते खाते कम है, दुबले पतले होते। समझ गए ना? और जो अल्लाह वाले नहीं होते तुम्हारे जैसे, वो खुद दबा के खाते मोटे हो जाते हैं। ला यहां दस्तखत किया और कहा मिस्टर जफर की तकलीफ पर कोई पाबंदी नहीं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो रहा है। मेरे भाइयों, मनहज छोड़ने के बाद सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक खतरनाक चीज मिलती है, मनहज छोड़ो और फिर अपना अंजाम। बहुत सारी आयतें कुरान पाक की हैं। नंबर 1 हमने आप हज़रात के सामने पढ़ी, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला। जिसने वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, जिसने हिदायत आ जाने के बाद, हक जाहिर हो जाने के बाद जिसने हिदायत को छोड़ा, रसूल की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी किया, पैरवी किसके किया? वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, पैरवी किया मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी और का रास्ता। अब सवाल ये है दोस्तों, जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिसने नबी के दामन छोड़ा और सबीलुल मोमिनीन को छोड़ करके गैर सबीलुल मोमिनीन की पैरवी किया, नुवल्लिहि मा तवल्ला, और जिस गलत रास्ते पर नबी का रास्ता छोड़ा, सहाबा की जमात का छोड़ा, अब जिस रास्ते पर जाए, हराम हो, हलाल हो, शिर्क हो, बिदअत हो, गुमराही हो, हम उसको उसी पर चलाएंगे, लेकिन बाद में नतीजा क्या निकलेगा? वनुस्लिहि जहन्नम, घसीट करके जहन्नम में डाल देंगे, और यही सबसे बदतरीन ठिकाना है। इसीलिए मेरे भाइयों, बहुत सारी आयत हमने इकट्ठा की, लेकिन बस एक आयत बताते हैं कि इंसान इस आयत पर गौर करे कि मनहज को छोड़ देने के बाद इंसान का अंजाम है जहन्नम। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने आंख को मनहज के से इनहराफ, चाहे कुरान का हो, हदीस का हो, अमल का हो, दावत का हो, तालीम व ताल्लुम का हो, हर एक मामले में दोस्तों किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के साथ साथ सहाबा का मनहज अपनाना है। और वही सहाबा का मनहज जो है वही जमाअत है। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, हाँ ये बात रह गई, जिस वक्त कुरान ने कहा था इन्होंने सबीलुल मोमिनीन का रास्ता छोड़ दिया, उस वक्त दुनिया में जो मोमिनीन थे एक थे, उनको क्या कहेंगे भाई? सहाबे कराम, मुहाजिरीन और अंसार, कोई और सहाबा नहीं था। गालबन इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जरा आप बताएं, आप कहते हैं एक गिरोह जन्नत में जाएगा, वो माँ ही वो कौन है? तो आप माँ आना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। फिर आपने तीसरा जुमला फरमाया, वही अल जमा, यही जमात है। अब उस मशहूर हदीस पर गौर करो, मनहज का छोड़ना, जमात सलफ, जमात सहाबा, जमात ताबईन, जो किताब और सुन्नत पर अमल करते रहे, उनके मनहज को छोड़ देने का अंजाम। एक नबी का फरमान सुन लो, मन फारकल जमात, आगे कोई पढ़ेगा? हाँ सही, हाँ काश के जोर से पढ़ते ताकि मुझे मुत्तहम न करते मेरे जानने के बाद। मन फारकल जमात फकद खलअ रिबतल इस्लाम। ये बहुत सारे लोग देखो कि बैल हल में चोता जाता है, कभी देखा है? बैल के गर्दन में जुआ लगा दिया जाता है और उसे जुए के बरकत से कंट्रोल करता है। जब जुआ निकल जाए बैल के गर्दन से, अब किसान बेकाबू हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने कितनी प्यारी मिसाल दी, ऐ लोगों, मन फारकल जमाअत, ये जो मेरी जमात है, जमात सहाबा और ताबईन और क़यामत तक इनके नक्शे कदम पर चलने वाली जमात जो है, जिसने इस जमात से शिबरन, एक बालिश, यानी थोड़ा सा भी रास्ता अलग किया, छोड़ दिया,
اپنے گردن سے اسلام کا قلادہ نکال بغیر جوئے کا بیل جیسے آزاد ہو جاتا ہے. منہج صحابہ اور صحابہ کی جماعت کا طریقہ چھوڑ کر کے صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد یا دوسرے لفظوں میں کہو منہج چھوڑ دینے کے بعد آدمی اسلام سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے. اب جو چاہے کرے. اللہ تعالی ہم سب کو منہج کا پابند بنائے. اب تھوڑے سا اور وقت لیتے ہیں. ایسے ہے تھوڑا سا ہے؟ چلو ورنہ چندہ لے لیں گے لوگ. کچھ شیخ حسین سے لے لیے سواد والوں سے کہتے صدقہ کر رہی نا ہاں ہوتا صدقہ کر رہی نا ہاں چلو نہیں بھائی انشاءاللہ لیں گے جلدی ختم کر دیں. اب یہ منہج جو چل رہا تھا اس منہج میں انحراف کہاں سے آیا؟ اختصار کے ساتھ بتائیں گے یہ کہاں سے بدلا. انحراف کہاں سے آیا؟ چھوڑ کیسے دیے؟ کس چیز نے چھوڑوایا؟ تو میرے بھائی اس کی بڑی طویل داستان. سب سے پہلے منہج سے جب انحراف کیا اس وقت سے امت میں فرقے بندیاں شروع ہو گئی. اسی لیے صحابہ تھے ان کے در مسائل میں اختلاف, اقوال میں اختلاف, فتوے میں اختلاف, کبھی جائیداد پراپرٹی کا جھگڑا, لیکن کبھی ان کے ہاں فرقے نہ بنے. جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا, خلاف آشتی سے خوش آئندہ کرتا. علامہ حالی کہتے ہیں آج تمہارے نام نہاد اتفاق سے زیادہ خیر و برکت صحابہ کا اختلاف ہے. کیوں؟ اختلاف دنیاوی چیزوں میں تو تھا لیکن منہج میں عقیدے میں کبھی کوئی اختلاف ان کے نہیں ہوا تھا. یہ کہاں سے اختلاف ہوا؟ سن 35 ہجری. اختصار کے ساتھ نوٹ کرتے جاؤ. سن 35 ہجری میں جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید قرار دیا گیا, پھر یہ اختلاف ان کی شہادت عبداللہ ابن سبا یہودی, یہ یہودی النس اپنے آپ کو مسلمان بنایا, ظاہر کیا, لیکن یہ بدبخت مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ مسلمانوں میں فرقہ بندی لڑانے جھگڑے پیدا کرنے کے لیے جیسے یہود برباد ہوئے تھے اس فرقے بندی سے, وہی فرقہ بندی ڈالنے کے لیے ہمارے یہاں داخل ہوا. بہرحال عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی. اب خون کا بدلہ لینے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. حضرت علی امیر معاویہ میں کچھ اختلاف ہوا, لیکن آگے چل کر کے دونوں میں مصالحت ہو گئی. مصالحت کس بات پر ہوئی؟ دونوں ججوں نے کیا مصالحت کروائی وہ بھی ذرا یاد رکھنا, چونکہ آج کل بڑے غلط بیانیاں ہیں اور ہمارے ہندوستان کے رستم زمان پیدا ہوئے تھے, سمجھ گئے نا. ٹوپی بھی لمبی, شیروانی بھی لمبی, گرجدار آواز بھی ہے. سن 2001 سے منہج اہل حدیث کو غلط کہنا شروع کیا, سمجھ گئے نا. منہج اہل حدیث بنگلور کی تقریر, بھٹکل کی تقریر بڑے زوردار انداز میں واہ واہ خوب شاباشی لیا. پھر اللہ رب العالمین نے جو منہج سلف منہج اہل حدیث کو خلاف بولتا ہے اس کا انجام بڑا عبرتناک دیکھ لو. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر چلتے 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 سعودیہ حکومت کو گالیاں دینا شروع کیے اور کہتے کہتے یہاں کہہ ڈالے, آج موجود ہوگی وہ کہتے کہ یہودی یوگی اور کہتے ہیں سعودی تینوں ایک ہی ساتھ جہنم. بات یہاں تک پہنچی. پھر اور اللہ نے ضلالت میں ڈالا. آگے چل کر کے عثمان بن عفان وطن کی, امیر معاویہ وطن کی. اب سب ہے میں سب کچھ برداشت کروں گا لیکن حسن حسین پر ظلم کو برداشت نہیں کروں گا. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھنا, کبھی لمبی شیروانی, لمبی ٹوپی, لچھے دار باتیں, گرجتی ہوئی آوازیں اسلام کے نام پر جو کرتا ہوگا, کبھی یاد رکھنا اللہ رب العالمین اس کبھی ناراض ہو کر کے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے. ایسا گمراہ کیا اور ایسے ضلالت میں ڈالا کہ سارے لوگوں کو علم ہے. تو میرے بھائی مصالحت کس بات پر ہوئی؟ مصالحت اس بات پر ہوئی کہ خلیفہ حضرت علی ہو گئے
اور امیر معاویہ کو ہٹایا نہیں جائے گا. وہ ایک عرصے دراز سے جو شام کے گورنر ہیں وہ وہاں کے گورنر رہیں گے. اس پر بات ہوئی لیکن کچھ لوگوں کو یہ مصالحت پسند نہ آئی. آپس میں لڑائی ہو گئی. امت مسلمہ دو حصوں میں. اب جب دونوں مصالحت ہوئی ظالموں نے لڑایا اور لڑانے کے بعد اعلان کر دیا علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر, اور جو ان دونوں کو مانیں گے وہ بھی کافر. کافر کیوں ہے؟ انہوں نے بندوں کے فیصلے کو قبول کیا. قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ. یہاں تک کہ 40 ہجری کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوا, 2 فرقے, ایک شیعہ اور دوسرے خوارج پیدا ہو گئے. یہ 40 کی بات ہے. پھر الحمدللہ حضرت حسن کی برکت سے مصالحت ہوئی. لیکن آگے چلو, سن عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ابھی صحابہ کرام دیکھیں دونوں فرقے پیدا ہوئے. کب انہوں نے جب آیت کا معنی, رسول کی سیرت, رسول کی سنت کو صحابہ کے طریقے پر, صحابہ کے منہج پر سمجھنے کے بجائے حرف کو سمجھنا, ہاں اپنا منمانی, اپنے پسند کا معنی بیان کیا. آگے بڑھو, 2 فرقے آگے منہج کو چھوڑا. اب امت میں اختلاف. نمبر 2, عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا. اس کی حکومت سن 65 ہجری سے 86 ہجری تک ہے. اللہ اکبر. اس کے زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا معبد الجہنی. اس کا استاد تھا ایک عیسائی. کہا مسلمان ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد ہوا. اس نے تقدیر کا انکار کیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں, تقدیر کا انکار یہ کفر تھا. آمنت باللہ, ارکان 6 جو ایمان کے ہیں, ایک رکن ہے والقدر خیرہ و شرہ. معبد الجہنی یہ تقدیر کا انکار اس عیسائی کرسچن استاد سے سیکھا اور یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں, یہ ظلم ہے, یہ ذاتی ہے. یہیں سے میرے بھائیوں فرقہ قدریہ پیدا ہوا اور بعد میں اس ظالم کو سزائے موت دی گئی. پھر اس کے بعد حسام بن عبد الملک, اس کے بعد جب خلیفہ بنا 125 تک اس کی حکومت تھی. اس کے زمانے میں ایک گروہ اور پیدا ہو گیا جن کو کہا جاتا ہے جہمیہ. جہمیہ پیدا ہوا. اس کا ایجاد کرنے والا جعد بن درہم اور اس کا شاگرد جہد بن صفوان تھا. اس نے یہ فتنہ برپا کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا. اس نے کوئی صفت نہیں اللہ کی, نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ پکڑتا ہے, نہ مارتا ہے, ساری توحید کا معاملہ بدبخت نے خراب کیا. آخرکار عید الاضحیٰ کے دن اس کو بھی 150 ہجری میں گردن ماری گئی. پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا. ایسے فرقے پیدا ہوتے رہے. اب جو فرقہ پیدا ہوا وہ فرقہ پیدا ہوا مجسمہ کا. اس نے ابو محمد عبداللہ بن کرام, اس نے یہ کہا اللہ رب العالمین کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات بندوں کے جیسے. اس طرح سے ایک فرقہ اور پیدا ہو گیا. ایسے بات چل رہی تھی یہاں تک کہ میرے بھائیوں 256 کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں, جس فرقے کا نام ہے کرامتا. اور یہ فرقہ طرح طرح کے منکرات اور آگے بڑھے. چند ہی سالوں کے اندر ایک اور فرقہ اسلام میں پیدا ہوا جس کو کہا تھا باطنیہ.
جس کے ہاں کوئی حرام نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے یقین کرنا، جس کو یقین آ گیا بات ہر حرام چیزیں حلال، اس طرح سے فرقے پیدا ہوتے رہے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں بات عجیب سے ہے تقریباً 564 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی نے بباغ دہل جہاد کیا اور رافضہ کو شام سے مصر سے مٹایا اور وہاں شافعی مذہب کو رائج کیا، لیکن ابھی بھی اسلام میں کوئی اس طرح سے اہل سنت و جماعت میں کوئی فرقے نہیں تھے، لیکن وہاں تقریباً 100 سال کے بعد شافعی مذہب، صلاح الدین ایوبی شافعی تھا، شافعی مذہب کو اس نے وہاں آباد کیا، رافضیت کو ختم کیا، لیکن ٹھیک 100 سال کے بعد 564 ہجری کے اندر 664 ہجری کے اندر وہاں اس نے 4 دارالقضا قائم کیے۔ میرے بھائیوں 4 دارالقضا، ایک قاضی حنفی کا، ایک شافعی کا، ایک مالک کا، ایک حنبلی کا۔ اللہ اکبر! اب جو ہے یہ تاریخ اسلام کا پہلا موقع ہے کہ سرکاری طور پر اسلام میں 4 مذہب مقرر کر دیے گئے، نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، منہج سلف سے ہٹا ہوا یہ 664 میں آ کے قائم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چل رہا تھا 9ویں صدی ہجری کے اندر، اللہ اکبر، چراکشاہ کا سب سے ظالم بادشاہ خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے قائم کر دیا۔ یہ 9ویں صدی ہجری کے بعد سے الحمدللہ لڑائیاں شروع ہوئی، الحمدللہ چل رہا تھا، لیکن ہندوستان میں مغل حکومت نے یہاں جو لوگ اسلام لے کر کے آئے، ایک مفکر ہندوستان کے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان میں جو شمال سے آیا وہ سیکنڈ ہینڈ اسلام، کیا نام دیا ہے؟ اصلی اسلام میں کون سا اسلام؟ سیکنڈ ہینڈ۔ اللہ، سیکنڈ ہینڈ اسلام آیا، اصلی اسلام نہ پہنچا، اور آیا ہندوستان میں جب آیا تو ہندو تہذیب کلچر سے وہ مل کر کے کوکٹل اور مخلوط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، وہ مسلمان۔ اسی لیے کسی منچلے نے کہا بھائی ہندوستان کا مسلمان کتنا اچھا مسلمان ہے، با مسلمان اللہ اللہ اور با رحمان رام رام۔ یہ ہندوستان کے اندر ہوا۔ میرے بھائیوں یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن بڑے مشکلات اللہ رب العالمین نے، اللہ کی رحمت چوس میں آئی اور پھر شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے تھے، لیکن پورے ہندوستان کے اندر جو انقلاب، آج جامع سلفیہ، یہ طیب شاہ مسجد، یہ ہمارا مدرسہ سعیدیہ، آج جتنے مدارس ہیں یہ ایک دن میں نہیں، یہ وہی منہج سلف کی یادگار ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا توحید کی دعوت شروع کی تحریر کے ذریعے، لیکن عملاً بڑا مشکل تھا، لیکن ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے وہی راہ اختیار کیا، لیکن میدان میں آنے کی ہمت نہ پڑی۔ لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب اللہ نے ان کو موقع دیا تو تقریباً یہ اور ان کے چچا داد بھائی شاہ مخصوص اللہ رحمہ اللہ، یہ شاہ ولی اللہ کے یہ دونوں پوتے جو ہیں یہ علانیہ طور پر اسٹیج کو سنبھالا، میدان میں آئے، بباد دوحل لال قلعہ میں توحید کی دعوت دیا اور شرک کی مخالفت کیا، اور دہلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر توحید کی دعوت دینے لگے۔ الحمدللہ انہوں نے جب تقریباً 1815 یا اس کے قریب تقویۃ الایمان کتاب لکھی جس میں خالص توحید تھی۔ اس کتاب کے لکھنے کے بعد ہندوستان کے اندر عجیب سا انقلاب ہو گیا۔ اب ہندوستانی مسلمان 2 گروہ میں ہو گئے، ایک تقویۃ الایمان توحید کی کتاب تھی، اس پر عمل کرنا، اس کو نشر ساتھ اس کی دعوت دینا، اس میں آج کے دیوبندی بھائی اور اہل حدیث دونوں شامل تھے، لیکن توحید کی مخالفت میں مولانا فضل حق خیرآبادی، پھر ان کے بعد فضل رسول بدایونی، اس کے بعد اس کا بیٹا عبد القادر، اس کا بیٹا عبد المقتدر باقاعدہ
توحید کی مخالفت کرتے ہوئے سارے لوگوں کافر قرار دیا. شاہ ولی اللہ بھی کافر, شاہ اسماعیل بھی کافر, شاہ عبدالعزیز بھی کافر, یہ پورا خاندان کافر, اور جو تقویۃ الایمان پڑھے وہ بھی کافر. میرے بھائیوں, اس تقویۃ الایمان کتاب نے ایک عجیب سے انقلاب پیدا کیا. یہاں تک تھی, یہاں تک سب ساتھ میں تھے, اور ان کے بعد مولانا احمد رضا خان پیدا ہوئے جنہوں نے بیڑا اٹھایا اور اعلان کیا کہ یہ سارے لوگ مرتد ہیں, یہ کافر ہیں, مسجدوں میں ان کا داخل کرنا جائز نہیں. بڑی مشکلات آئی. وہاں سے مسلمان ہندوستان جب منہج کو چھوڑا, وہاں وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, اختلاف ہوتا ہے علم آ جانے کے بعد. الحمدللہ ایک گروہ قائم رہا, لیکن اب پورا ہندوستان دو گروہ میں, ایک توحید کی دعوت دینا اور دوسرے شرک و بدعت کی دعوت دینا. لیکن جب شاہ ولی اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تنویر العینین اور اسی طرح سے اور دوسری کتابیں لکھی دو چار جس میں اتباع سنت تھی, اور جب اتباع سنت کی بات آ گئی کہ سنت کی پیروی ہونی چاہیے, اب توحید والوں میں دو فرقے پھر ہو گئی. یہی یاد رکھنے کی چیز ہے. جب توحید کی بات آئی, توحید کی اتباع سنت کی, تو اب تقویۃ الایمان توحید والے جو تھے ان میں دو گروہ ہو گیا. ایک گروہ نے کہا نہیں, توحید کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے, توحید و سنت کے ساتھ منہج بھی ضروری ہے. ایک تو یہ ہوا, اور دوسرے نے کہا نہیں, توحید تو مانیں گے لیکن امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم امام کے قول کے ہوتے ہوئے ہزار حدیثیں چھوڑ دیں گے لیکن امام کے قول کو نہیں چھوڑے. اب یہ دوسرا اختلاف ہو گیا جو توحید کے دعوے دار تھے. ایک کو کہا گیا دیوبندی, یہ گئے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا, یہ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں. نمبر دو, جنہوں نے کہا نہیں, جیسے توحید کے لیے نجات کے لیے توحید ضروری ہے, جیسے ایسے ہی سنت کی ضروری ہے, ایسے ہی منہج کی ضروری ہے. اپنا اوڑھنا بچھونا, توحید و سنت کی دعوت ہے, منہج کی دعوت, اسی کو کہا گیا اہل. یہ ہے اہل حدیث. ہمارا ادرس کوئی تعلق نہیں, ہمارا تعلق سیدھے صحابہ سے ہے. اور ہندوستان کی تاریخ دیکھو گے, پھر کسی اور موقع پر شاہ ولی اللہ جو تحریک چلائے تھے اس سے ہماری ہے. پھر الحمدللہ یہ منہج شروع ہوا اور تقریباً 1 صدی کے اندر پورے ہندوستان میں کتاب و سنت کی دعوت عام ہو گئی. اور 2 منٹ اور لیں گے, یہ آپ کا جو بنارس شہر ہے اسی کی ایک کڑی ہے. کیوں؟ شاہ اسماعیل شہید کے شاگردوں میں سے مولانا سخاوت علی, مولانا عبدالحق محدث بنارسی اور یہ جعفری خاندان, بہت سارے لوگ آئے اور اس بنارس کو آباد کیا. لیکن خاص طور سے ایک انسان خڑک سنگھ بن بھڑک سنگھ, بڑا سنگھ ہے, اللہ نے ہدایت دیا, مسلمان ہوا, دیوبند گیا, عالم بنا. عالم بننے کے بعد بڑا ہونہار مدرس تھا. حدیث پڑھانے لگے. جب حدیث پڑھانے لگے تو سوچتا میں نے استاد سے تو کچھ اور پڑھا تھا, اور یہ مشکات اور بلوغ المرام ترمذی تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. وہاں سے ان کا دماغ گھوما, وہ حدیث پر عمل کرنے لگے, حدیث پر عمل کرنے لگے. اور حدیث پر عمل کرتے کرتے جب دیوبند کے لوگوں کو پتا چلا, ان کو مدرسی سے معذور کیا اور کہا دارالعلوم کے احاطے میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں سے نکلے, میاں صاحب سے حدیث پڑھی اور بنارس آئے, غازی پور, آرا, اور بنارس میں توحید و سنت کی دعوت دینی شروع کی, جن کو کہا جاتا ہے مولانا محمد سعید محدث بنارسی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بیٹے شیخ الاسلام مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی, قمر بنارسی, یہ سارے لوگ جو ہیں میرے بھائیوں, منہج کی دعوت, منہج پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اور منہج کی دعوت دینا بھی ضروری ہے. میرا خیال ہے بلکہ زیادہ وقت لیا لیکن باتیں بہت باقی رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر کسی اور موقع پر اس موضوع کی مزید وضاحت کرنے کا موقع ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.